جب ملک کا بادشاہ بیوقوف ہوگا تو ملک میں پریشانی آنا یقینی ہے۔ کچھ اسی طریقے سے ابھی اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، وہاں کا جو موجودہ بادشاہ ہے، موجودہ امیر ہے، موجودہ صدر جمہوریہ ہے، وہ مہا بیوقوف ہے۔ وہ خود پسند ہے، وہ خود پرست ہے، وہ انا پرست ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ برا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پہلے ٹیرف کا مار لگایا پوری دنیا پر، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اتھل پتھل رہا، ملک پریشان رہے۔ اس نے اپنی طاقت کا، جو ان کو طاقت حاصل ہے، اس کا غلط استعمال کیا۔ اس کی وجہ سے نہ ان کو فائدہ ہوا نہ دنیا کو فائدہ ہوا۔ دنیا میں ریسیشن آ گیا، معاشی بحران آ گیا، دنیا پریشان ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کو امن نوبل پرائز چاہیے تھا کہ وہ امن کا پیامبر ہے۔ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو بند کروایا، انہوں نے یوکرین کی جنگ کو بند کروانے کی کوشش کی، اور دیگر اور جنگوں کو، جیسے غزہ پٹی میں جنگ چل رہی تھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس جنگ کو بند کروایا۔ انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا، اور بورڈ آف پیس کو وہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر، جو اس کے داماد ہے، اس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اور وہاں سے وہ پیسہ کمانا چاہتے تھے۔ اب اس بورڈ آف پیس کو آگے تک چلانے کے لیے اور پیس کا پیامبر بننے کے لیے اور امن کا پیامبر بننے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو انہوں نے ایک جنگ اور چھیڑ دی کہ ایران، اگر ہم یہاں بورڈ آف پیس بنواتے ہیں اور ممالک کے پیسے لگاتے ہیں اور ہم بھی خود تھوڑا بہت لگاتے ہیں، اور غزہ پٹی میں تعمیر نو کا کام شروع ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر پیسے تو ہمارے لگیں گے، لیکن کیا ہم کما پائیں گے؟ ان فیوچر ہم کو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایران تو یہاں ابھر رہا ہے، اس کے پاس میزائل کی طاقت ہے، یہ ایک میزائل مار دے گا اور ہمارا بورڈ آف پیس ختم۔ غزہ پٹی میں ہم جو ایک پلان لے کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کو دبئی سے بہتر بنا دیں گے، اس کو امریکہ کی طرح بنا دیں گے، اور یہاں پر ہم مکمل ایک تجارتی ہب بنائیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ایران موجود ہے۔ لہذا انہوں نے ایران پر پلان کر کے، اسرائیل کے مشورے سے، اسرائیل نے ان کو کھینچ کر لایا اور حملہ کر دیا۔ ایران پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان ابھی پورے ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے کہ تیل کی قیمت آسمان چھو رہی ہے۔ فی بیرل جو تیل کی قیمت $70 تھے، وہ ابھی 108، 7، $115 تک پہنچ گیا ہے، یعنی 20% سے بھی زیادہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ریسیشن کے شکار ہو جائیں گے، قحط ساری کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ جنگ، اور ایران تو پیچھے ہٹنے والا ہے نہیں۔ ایران نے تو طے کر لیا ہے کہ جنگ اس کو لڑنا ہے، اور اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ اس امریکہ کے غرور کو توڑ نہ دے، یہ بیوقوف بادشاہ کے غرور کو توڑ نہ دے۔ لہٰذا وہ میدانی کارزار میں ہے، سر، وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی تیل کی ریفائنری پر مار دیے ہیں نا، مار دیجیے۔ آپ ان کے پانی کے پلانٹ پر بم مار دیا ہے، آپ مار دیجیے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ نے اس کے تیل کی ریفائنری پر کل بم مارا، پانی کا پلانٹ پر بم مارا، پھر آپ کو بیان جاری کرنا پڑا۔ امریکہ کے جو انرجی کے سیکرٹری ہے، اس کو میں نے لکھ لیا ہے، امریکہ کے انرجی کے سیکرٹری نے یہ بیان جاری کیا ہے، امریکی توانائی سیکرٹری نے، اس کا نام ہے کرس رائٹس۔ اس نے یہ بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایران کے تیل کی صنعت کی بنیاد کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ جہاں پر تیل کے ذخائر موجود تھے وہاں جا کر کے اس نے بم مارا ہے، لیکن تیل جہاں سے پیدا کیا جا رہا ہے، جہاں پر مشنریز لگی ہوئی ہے، ریفائنری سینٹر جہاں پر ہے، کہ ہم اس پر حملہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ حملہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بیک کر رہے ہیں۔ ایران کا کچھ بگڑنے والا نہیں، آپ کر بھی دیجیے حملہ، چونکہ شہادت مطلوب ہو مقصود مومن۔ انہوں نے تو باطل کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، تمہاری طرح ڈرپوک نہیں ہو، لڑ رہا ہے وہ، اور تم جو خود کو سپر پاور طاقت کہتے ہو نا، تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے، اور تم کو ناکو چنے چبوائے گا۔ وہ کر دیا نا حملہ آپ نے، اب ان کے پاس جواز کی شکل آ گئی ہے کہ اب وہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ لہذا مجتبیٰ خامنئی کو اب وہاں کا رہبر انقلاب طے کر لیا گیا ہے، اور مجتبیٰ خامنئی کے رہبر بننے کے بعد لہریں شروع ہو گئی ہے حملے کی۔ تل ابیب پر جا کر کے، تل ابیب کے جنوب میں اور تل ابیب کے شمال میں جا کر کے میزائل ٹکرائے ہیں، اور ہلاکتیں شروع ہو گئی ہے تل ابیب میں۔ دیگر اور جگہ پر بھی ہلاکتیں شروع ہو گئی۔ اسرائیل میں کیا کیا ہوا ہے ابھی آج کی رات کو، وہ میں تھوڑا سا پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ 8 مارچ کی جو رات گزری، 8 اور 9 مارچ کی جو رات ہے، شام 6:05 میں اسرائیل میں 3 لوگ زخمی ہوئے، میزائل کے حملے اسرائیل پر ہوئے، اور اس سے پہلے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی۔ یہ شام 5:30 بجے سے یہ حملے شروع ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے بیان جاری کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے اندر 157 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صرف زخمی ہی نہیں ہوتے، یہ زخمی ہونے کے بعد مر جاتے ہیں۔ مرنے والوں کی عدد یہ بتاتے نہیں ہیں، وہی 12 اور 13 گن رکھے، ہمارے 12 اور 13 لوگ مرے ہیں۔ جب 24 گھنٹے میں 157 افراد زخمی ہو سکتے ہیں تو مرے کتنے ہوں گے؟ یہ جو زخمی لوگ ہیں یہی مر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد یہ بہت خفیہ طریقے سے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، یہ اصل میں مرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا
یہ حملے وہاں پر شروع ہو گئے اور مجتبی خامنئی کے شام کو رہبر انقلاب اور ایران جمہوریہ کے رہبر اور امیر اور خلیفۃ المسلمین للشیعہ منتخب ہونے کے بعد پھر حملے باضابطہ شروع ہو گئے ہیں، اور حملے مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، عمان، دبئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ممالک ہیں، وہ سب پر بھی حملے ہو رہے ہیں، ان جگہوں پر جہاں پر امریکی چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی وہاں پر میٹنگ ہوئی عرب لیگ کی، عرب لیگ میں جو وہ سعودی ممالک ہیں۔ اچھا کیسے میٹنگ ہوئی؟ مطلب اتنی بھی توفیق، ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ایک جگہ مل بیٹھیں، بھائی ویڈیو کالنگ پہ میٹنگ کر رہے ہیں لوگ۔ مطلب اتنی تن آسانی یا اتنا ڈر اور خوف سنی مسلمانوں کو، ارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے ہو کر کے صحیح سے میٹنگ کر لیتے، میٹنگ کر کے کچھ خفیہ باتیں کر لیتے، کچھ پلان طے کر لیتے۔ ابھی تو موقع ہے تم کو ابھرنے کا، ابھی تم کو یہ اعلان عرب لیگ کے تمام ممبران کو اور یہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان تمام لوگوں کو اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ اب ہم امریکہ کے سائے میں نہیں رہنا چاہتے، ہم خود مختاری چاہتے ہیں، ہم اپنے یہاں اپنی فوج تیار کریں گے، ہم اپنے میزائل تیار کریں گے، ہم اپنی حفاظت خود کریں گے، چونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم حفاظت کرو گے ہماری، لیکن تم حفاظت کر نہیں پا رہے، اور وہ حفاظت تمہاری کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تو آہستہ آہستہ معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے جس طرف حدیث میں اشارے آئے ہیں، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے عمال ہوں گے، اعمالکم عمالکم۔ لہذا تم نے خدا بنا رکھا تھا اور معبود بنا رکھا تھا امریکہ کو، اور تمہارے اعمال برے تھے تو تمہارا خدا ویسا ہی نکلا، تمہارا گورنر ویسا ہی نکلا، تمہارا معبود اور تمہارا بادشاہ ویسا ہی نکلا کہ اب تمہاری حفاظت وہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ لہذا ابھی بھی ہوش مندی اور عقل مندی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ابھی بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ خفیہ طور پر ایران سے گفتگو ہو جائے کہ تم ان کے ایسٹ کو اور ان کی تنصیبات کو اور ان کے تھارڈ سسٹم کو اور ان کے ریڈار سسٹم کو، جو کچھ بھی یہاں پر انہوں نے بنا رکھا، سب کو برباد کرو، ہٹاؤ اس کو یہاں سے، اور ہم تمہارے بیک میں کھڑے ہیں۔ اور شاید کہ تم نے اس لیے بیٹھ کر بات نہیں کیا، ویڈیو کالنگ میں خفیہ باتیں اس طرح کی کر لیا ہو، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسا آپ نے کیا ہوگا۔ ایران جنگ جیتے گا، جس طریقے سے 12 دنوں میں جنگ پہلی بار ہوئی تھی اور اسرائیل بھاگا بھاگا امریکہ گیا تھا اور ٹرمپ سے کہا تھا، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ صلح کر لیجئے، اسی طرح پھر کسی اور ملک کے ذریعے یہ بات کرائی جائے گی۔ ٹرمپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرے گا وہ، چونکہ بیوقوف آدمی پہلے فیصلہ لے لیتا ہے بعد میں گھبراتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، جب نقصان ہونے لگتا ہے تو پھر وہ تل ملاتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ حال ابھی ٹرمپ کا ہے، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اقتصادی اور معاشی تنگی آنے والی ہے، بہت سارے ممالک میں ریسیشن آنے والا ہے، تیل اور گیس کی قیمت بڑھنے والی ہے، چونکہ حملے بہت ہو رہے ہیں اور ہلاکتیں بہت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت امن و امان پورے ورلڈ میں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔